اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین و سامعین کا سباٹ ٹی وی پر ہم خیر مقدم کرتے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے شب قدر اور اس کے اعمال۔ سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں فضیلت شب قدر کیا ہے۔ جیسا کہ خود خداوند متعال نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ شب قدر کی عظمت و فضیلت کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ خداوند عالم نے اسے یعنی قرآن مجید کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ سب سے بڑی فضیلت شب قدر یہی مانی جاتی ہے، اور یہی ہے کہ خداوند عالم نے قرآن مجید اور اپنی بابرکت کتاب کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ خود امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بحار الانوار کی جلد نمبر 58 صفحہ نمبر 376 میں، قلب شہر رمضان لیلۃ القدر۔ دیکھیے یہ فضیلت خود معصوم کی زبان سے ہم تک پہنچی ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان کے مہینے کا دل ہے، یعنی آپ حضرات دل کی اہمیت اور امپورٹنس، یعنی اگر کوئی انسان کا امپورٹنس آف ہارٹ کیا ہے تو انسان کے جسم میں دل کی کیا اہمیت ہوتی ہے، یعنی اگر دل کو نکال لیا جائے تو پھر کوئی چیز انسان کے جسم میں نہیں بچتی۔ اگر کسی انسان کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو بہرحال پھر نہ چلنے کے قابل ہے نہ بات کرنے کے، بالکل مردہ ہے۔ لہٰذا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر جو شب قدر ہے رمضان مہینے کا دل ہے، یعنی کہ اس کے بغیر رمضان مہینہ ادھورا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم اس شب قدر کو، چونکہ علماء کے درمیان اور ہمارے مذہب اہل تشیع میں مشہور ہے کہ شب 19ویں رمضان، شب 21ویں رمضان اور شب 23ویں رمضان کو شب قدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب یہ احتمال ہے کہ ان تینوں شبوں میں سے کوئی ایک شب قدر ہے، لہٰذا ان تمام شبوں میں اعمال کا بجا لانا ہم سب پر مستحب ہے اور ضروری بھی ہے ایک لحاظ سے۔ لہٰذا اگر دیکھا جائے تو شب قدر کے ایک کلی طور پر اعمال کچھ اس طریقے سے ہیں کہ سب سے پہلے بندہ غسل کرے قربتاً الی اللہ کی نیت سے، یعنی غسل کرنا اس شب میں بہرحال مستحب ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اگر کہا جائے تو 2 رکعت نماز کا پڑھنا مستحب ہے، جس میں پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ ہر 2 رکعت میں آپ اسی طریقے سے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھیں، اور نماز کے تمام کرنے کے بعد تشہد و سلام پڑھنے کے بعد آپ 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ یہ تسبیح پڑھیں۔ اس میں ربی نہیں ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اور اس کے بعد مستحب ہے کہ انسان شب بیداری کرے، یعنی اپنی ان شبوں کو عبادت میں بسر کرے۔ اب یہ عبادت میں بسر کرنا، دیکھیں شب بیداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ پوری رات بیٹھا رہے اور مختلف طرح کے گیم کھیلتا رہے، بات چیت کرتا رہے، نہیں۔ اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو پھر یہود و نصارہ و تمام کفار اور تمام مشرکین بھی شب بیداری کرتے ہیں، بلکہ وہ تو ہم سے اچھی شب بیداری کرتے ہیں۔ ان کی شب بیداریوں میں کھانا پینا اور مختلف انواع و اقسام کی غذائیں اور نہ جانے کیا کیا دنیا بھرے کے سب اس طریقے سے وہ شب بیداری کرتے ہیں۔ لیکن شب بیداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گیمز کھیلیں۔ ابھی آج کل نئے گیمز آپ سبھی حضرات اس سے واقف ہوں، خدا ان تمام برائیوں سے ہمیں دور رکھے۔ یہ گیم کھیلنا شب بیداری نہیں کہلاتا، جاگنا بھی شب بیداری نہیں کہلاتا، بلکہ جاگنا کہلاتا ہے خود خداوند عالم کا تذکرہ کرنا، خود خداوند عالم کا ذکر کرنا، یہ شب بیداری میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ چوتھے نمبر پر اگر ہم مخصوص اعمال کے علاوہ اگر بیان کریں تو وہ ہے زیارت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا پڑھنا۔ یہ بھی تمام ایام میں اور تمام شبوں میں
مستحب ہے۔ اس کے بعد اب دیکھا جائے جس طریقے سے 23ویں شب کے مخصوص اعمال، چونکہ ابھی 23ویں شب قدر قریب ہے، لہٰذا اس کے مخصوص اعمال ہم جان لیں۔ نمبر 1 پر ہے دعائے جوشن کبیر کا پڑھنا۔ دعائے جوشن کبیر آپ نیٹ سے استفادہ کر سکتے ہیں، آپ ہمارے ہاں ہندوستان اور پاکستان میں وظائف الابرار کتاب ہے، اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 پر ہے مخصوص اعمال میں 23ویں رمضان کی شب قدر جو ہے اس میں تلاوت سورہ عنکبوت، یعنی سورہ عنکبوت کی تلاوت کرنا۔ اس کے بعد ہے تلاوت سورہ دخان، جو کہ آپ کے قرآن مجید میں ہے، آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 4 پر ہے مخصوص اعمال میں سورہ انا انزلنا کا پڑھنا۔ دیکھیں خود یہ شب قدر، یہ شب قدر جو ہے 1000 بار انا انزلنا پڑھنا، اس میں بہت ہی زیادہ ثواب کا حامل ہے۔ اس کے بعد روایات میں بھی ہے، اور بہرحال علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں دعائے اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی تلاوت کریں، یہ بھی مستحب ہے۔ اور ابھی سب سے زیادہ مومنین کے درمیان میں یہ بات چل رہی ہے اور رائج بھی ہے کہ یہ نماز شب قدر پڑھنا، جو کہ 2 رکعت ہوتی ہے، 100 رکعت، یعنی اگر آپ 50 مرتبہ 2 رکعت کر کے نماز پڑھیں گے، بالکل نماز صبح کی طرح ہے۔ نیت یوں رہے گی میں نماز شب قدر پڑھتا ہوں 2 رکعت قربتاً اللہ۔ اس کے بعد آپ حضرات 100 رکعت، اور اس کے بعد آخر میں ہے نمبر 7 پر دعائے توبہ کا پڑھنا۔ یہ تمام دعاؤں کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گی، آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر کلی طور پر دیکھا جائے تو اوورآل آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، یعنی استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اس جملے کی تکرار کے ساتھ جو ہے آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ خداوند عالم آپ کے تمام گناہوں کو اس طریقے سے پاک کر دے گا جس طریقے سے موسم خزاں میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ انشاءاللہ آخر میں ہم صبا ٹی وی کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم دین کی خدمت ذرہ برابر بھی کر سکیں۔ اور آخر میں خداوند عالم سے دعا ہے کہ تمام مومنین کی حاجات کو، شرعی حاجات کو قبول فرمائے، اور ہمارے امام کے ظہور میں جلد از جلد تعجیل فرمائے بحق النبی وآلہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔